جناب چیئرمین، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، میں کچھ نقطے پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا، ایک جمہوریت پہ، کشمیر پہ، ایم ایل اے پہ، اور جلد از جلد میں اپنا تقریر کو مکمل کروں گا۔ شروع کرتا ہوں اس بات سے کہ آج 6 اگست ہے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جو پہلی حکومت تھی، جمہوری منتخب حکومت تھی، جو ضیاء الحق کا آمرانہ دور کے بعد پہلا جمہوری حکومت تھی، وہ اسی دن پہ ایک پاکستان کا آئین کا 58(2)B کو استعمال کر کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت کو برطرف کر دیا گیا، اور جس کا نقصان ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اگر آپ کو آج فاٹف کے اور عالمی اداروں کے جو بلیک میل ہے، جو ڈکٹیشن ہے، اس کو فالو کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ آج کا جو پوزیشن ہے اس دن تک ٹریس کر سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگر آج یہ حکومت، یہ ہائیبریڈ ریجیم اس دن تک حکومت کر رہے ہیں، اگر آج تک ان کا اپنا عارف علوی صاحب نے عمران خان کا حکومت نہیں ہٹایا ہے، تو وہ یہ دونوں جماعتیں کو جد و جہد کی نتیجہ ہے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا نتیجہ ہے۔ ہمیں اس ہاؤس کو استعمال کر کے جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہیے۔ آج جوائنٹ سیشن تھا، پچھلے ہمارا نیشنل اسمبلی میں سیشن، جو لیجسلیشن ہو رہا تھا وہ غیر متنازع ہو سکتا تھا، وہ یونانیمس ہو سکتا تھا، صرف اس حکومت کا انا کی وجہ سے نہیں ہو پائے۔ آپ سب اس ہاؤس میں آتے رہے ہو، آپ جانتے ہو کہ بل پیش ہونے کے پہلے، بل پاس کرنے سے پہلے آپ تقریر کرواتے ہو۔ اگر بل پاس ہونے سے پہلے تقریر ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا، اگر بل پاس کرنے کے بعد اب تقریر کرتے ہو تو اٹس لائک کرائنگ اوور سپلٹ ملک۔ میرا تقریر سے اب اس امینڈمنٹ میں، اس قانون میں کیا فرق پڑے گا؟ اسی بات پہ سینیٹر کاکر صاحب، امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب اور مولانا اسد صاحب، جو پارلیمانی لیڈر ہے اپنا جماعت کا، وہ اعتراض کر رہے تھے کہ ہم اس دن کا پروسیجر کو فالو کریں، اور میں سمجھتا ہوں اگر حکومت ان کو بات مانتے تو آج ہمارا یہ سلسلہ بہتر ہوتا، پورا قوم کو موقع ملتا کہ وہ نہ صرف ریزولوشن کا سنتا، نہ صرف ایم ایل اے کا بل کا سن سکتے، مگر جو ہمارا جائز کنٹریبیوشنز ہے، جائز کرٹیسزمز ہے یا ان کا کمپلیمنٹس ہے، وہ بھی سن سکتے تھے۔ جناب اسپیکر، جہاں تک کشمیر کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ جو ہے اس پہ بہت واضح ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کیا ہے کشمیر کوز کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ اگر ہمیں 1000 سال کے لیے جنگ لڑنا پڑے گا تو ہم لڑیں گے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونائٹڈ نیشنز میں جا کے اپنا ملک کا نہ صرف کیس لڑتا تھا مگر عالمی طاقتوں کو جواب دیتے تھے، ان کا قرارداد کو پھاڑ دیتے تھے۔ آج کا حکومت خوش ہو جاتا ہے تقریر کر کے، لیکن پھر ان کا ہر بات مان جاتے ہیں، اور اس لیے آج تک یہ اس الزام سے اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے۔ یہ نہ صرف پاکستان کی اپوزیشن کا الزام ہے، یہ پاکستان کی عوام کا الزام ہے، یہ کشمیریوں کا الزام ہے کہ کشمیر پہ سودا ہو چکا ہے اور یہ حکومت اس میں ملوث ہے۔ یہ میرا الزام نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپنا کردار سے، حکومت اپنا کام سے، حکومت اپنا ڈپلومیٹک جدوجہد سے، اپنا قانون سازی سے یہ بات کا جواب دے،
لیکن 1 سال گزر چکا ہے جب سے نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کا قبضہ کر لیا ہے. آج تک پاکستان کی طرف سے کیا جواب آیا ہے؟ کیا ہوا اس بات کا کہ ہم نے ہر جمعہ باہر نکلنا تھا اور سڑک پہ کھڑا ہونا تھا اور احتجاج کرنا تھا؟ 1 سال میں ہم وہ نہیں کر سکے. جناب چیئرمین، انہوں نے کشمیر کا ڈیموگرافکس چینج کرنے کی کوشش کی ہے. کشمیر کے مسلمانوں کو مائنورٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. جو جبر ماضی میں ہوا ہے اس سے آج آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. اور حکومت پاکستان کا جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ 1 منٹ سائلنس ہوگا. کشمیر ہائی وے اب سری نگر ہائی وے ہوگا. ہم ایک میپ کے نقشے میں اب تبدیلی لے کر آئیں گے. کیا اس ہاؤس اس بات پہ اگری ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے عوام پاکستان کے کارکردگی، حکومت پاکستان کا کارکردگی سے مطمئن ہے؟ نہیں جناب اسپیکر، کشمیر کے عوام مطمئن نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر کے عوام آپ کا کردار سے مطمئن نہیں ہے. آزاد کشمیر کا عوام آپ کا کردار سے مطمئن نہیں ہے. پاکستان کے عوام آپ کا کردار سے مطمئن نہیں ہے. ایک سال بعد ہمارا فارن منسٹر صاحب کو خیال آیا کہ ہمیں میٹنگ بلانا چاہیے تھا. 1 سال بعد OIC کے کردار پہ ہمارا وزیر خارجہ صاحب پہ اعتراضات آیا ہے. آج ہمیں جواب دینا چاہیے کہ حکومت نے ہمارے جو دوست ممالک ہیں جو کشمیر کے مشکل وقت میں کشمیر کے ساتھ دیے ہیں، چاہے وہ ترکی ہو یا ملیشیا ہو، اس حکومت نے ان کا بے عزتی کیوں کیا؟ اس حکومت نے اس ملک کا بے عزتی کیوں کیا؟ ایک دعوت پہ بلایا گیا، آپ کا کام ہو رہا تھا، کشمیر کا کام ہو رہا تھا، کشمیر کا بات ہو رہا تھا، اور ان کا وزیر اعظم ڈر گئے. کہ پہلے ایک آمر ہوتا تھا، ایک فون کال پہ ڈر جاتا تھا، تو پھر یہ کٹپتلی وزیر اعظم بھی ایک فون کال پہ ڈر گیا، اس کانفرنس میں بھی نہیں گیا. اور 1 سال تک ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، لڑ بھی نہیں سکتے ہیں اور کشمیر آزاد ہوگا. آپ اس پالیسی سے مطمئن ہو سکتے ہو، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جنہوں نے خون دیے ہیں، جنہوں نے جد و جہد کیے ہیں اس کوز کے لیے، ہم جد و جہد کرتے رہیں گے. جناب اسپیکر، آپ اس بات کا جواب نہیں دے سکتے ہو کہ پاکستان، ریاست پاکستان کا جو پالیسی ہے مودی کے حوالے سے، وہ کیوں ہمیشہ تبدیل ہوتا جاتا ہے؟ Why do we keep changing our stance? کوئی کنسسٹنسی نہیں رہا. اگر کنسسٹنسی رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹانس میں رہا ہے. جب سے مودی نے یہ حکومت سنبھالا ہے انڈیا میں، اس کا پہلا حکومت میں اور دوسرا حکومت میں ہمارا موقف ایک رہا ہے، اور آج تک وہی ہے کہ نریندر مودی کوئی واجپئی نہیں ہے، کوئی واجپئی نہیں ہے، کوئی منموہن سنگھ نہیں ہے. یہ RSS کا پیداوار ہے، یہ بچر آف گجرات ہے، اور آج بچر آف کشمیر ہے. ہم نے پچھلے حکومت سے بھی اعتراض کیا، اس حکومت سے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کا پالیسی آف اپیزمنٹ کو بند کرو. یہ کیا بات ہے کہ پلوامہ کے بعد بھی وزیر اعظم پاکستان کہتا ہے کہ اگر مودی الیکشن جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جناب اسپیکر، پاکستان کا ایک موقف ہونا چاہیے. ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لڑائی لڑے. جو بھی مدد چاہیے حکومت کو، پہلے دن سے اپوزیشن دینے کو تیار تھا، لیکن جواب کیا تھا حکومت سے؟ میں نے پہلے دن پہ اعلان کیا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب وٹنس ہے، جب یہ حملہ ہوا تھا 1 سال پہلے، کہ ہم ساتھ مل کے جا کے عید نماز پڑھیں گے.
کشمیر جی ہم نے پڑھی ہے. اس رات پہلے آپ نے کیا کیا؟ اپنے مودی کی نقل کی. جیسے مودی نے مقبوضہ کشمیر میں اپنے اپوزیشن کا گرفتار کیا، یہاں تک کہ اپوزیشن کے خواتین کو بھی گرفتار کیا، یہی حکومت نے وہ نقل کی. مریم شریف صاحبہ کو، فریال تالپور صاحبہ کو No cross talk, please. گرفتار کیا گیا، اور جو یونٹی کا پیغام تھا انہوں نے خراب کر دیا. اور آج بھی جوائنٹ سیشن آف پاکستان ہو رہا ہے، یونائٹڈ ریزولوشن پاس ہوا ہے. وزیر اعظم تو ہے ہی نہیں. وزیر اعظم عمران خان یہاں ہوتا، وہ اپنا ہی قرارداد پڑھتا، سے زیادہ مضبوط پیغام جاتا. پچھلی جو وہ یہ فورن آفس نے اچھا بریفنگ رکھا سب کے لیے، بڑا اچھا. اس سے بہتر ہوتا اگر فورن آفس میں نہیں وزیر اعظم ہاؤس میں بریفنگ ہوتا. آج نہیں، 1 سال پہلے ہوتا. ہم سب کو ایک لائن میں کھڑے کر دیتے. لیکن ہمارا وزیر اعظم صرف اپنا جماعت کا وزیر اعظم رہنے میں خوش ہے، صرف فیس بک اور ٹویٹر کا وزیر اعظم رہنے میں خوش ہے. اس ملک کا قیادت کرنے کو تیار نہیں. اور جہاں تک کشمیر کوز ہے، یہ جو مرضی بات کرتے رہے ہیں، ہر پاکستانی کو پتا ہے، ہر کشمیری کو پتا ہے کہ انہوں نے کشمیر پہ سودا کر لیا. اب ان کو اس الزام کا جواب دینا پڑے گا، اور ان کے باتوں سے اس الزام کا جواب نہیں بنے گا، ان کا کردار سے ان کا باتوں کا جواب بنے گا. میں اسی پوائنٹ پہ آپ کا توجہ فاٹف کی طرف لے آنا چاہ رہا ہوں. پاکستان کو فاٹف پک عمل کیوں کرنے پہ مجبور ہے؟ یہ کسی عالمی سازش کی وجہ سے نہیں، یہ ہمارا اپنا ریاست کی کارکردگی کی وجہ سے، ہمارا اپنا کردار کی وجہ سے. Order, please. اگر ہمارا، آپ جتنا مرضی قانون سازی کر لیں، آپ جتنا مرضی قانون سازی فاٹف یو این باقی سب کو خوش کرنے کے لیے کر لیں، تک آپ کے ناک کے نیچے احسان جیسے دہشت گرد بھاگ سکتے ہیں. جب تک وزیر اعظم پاکستان اسامہ بن لادن جیسے دہشت گرد کو شہید قرار دے گا، تب تک کوئی آپ کا بات نہیں مانے گا. آپ گرے لسٹ پہ رہیں گے، بلیک لسٹ کے رہیں گے، اور پاکستان کے عوام کا مسائل کا حل نہیں نکلے گا. جو ہمارا ریسپیکٹبل ممبر فرام نمٹال نے کہا تھا کہ ہم خان صاحب جناب جی 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 بلاول صاحب، تھینک یو. جو ہمارا وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے عمران خان صاحب کو طالبان خان کہا ہے، ہم نے اس بات پہ نہیں کہا کہ وہ کسی جنگ لڑنے کو تیار نہیں تھا. وہ ہر جنگ میں بزدل رہا ہے. چاہے اس کو دہشت گردوں کو اس کے خلاف جنگ لڑنا پڑتا ہے تو ان کے خلاف بیان تک دینے کو تیار نہیں. مقبوضہ کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوتا ہے اور ہمارا وزیر اعظم کا پہلا ری ایکشن ہے جنگ نہیں ہو سکتا. کیا مطلب جنگ نہیں ہو سکتا؟ پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک پرامن جماعت رہا ہے، ایک پیسوسٹ جماعت رہا ہے، لیکن ایک ریڈ لائن ہوتا ہے، ایک ریڈ لائن ہوتا ہے، اور اگست 5 کے بعد ہم نے نہیں، مودی نے وہ ریڈ لائن کراس کیا ہے. پاکستان کو ہر آپشن کو ٹیبل پہ رکھنا چاہیے، مودی کے آنکھوں میں آنکھیں دکھانا چاہیے. آپ ایک دن نہیں کہہ سکتے ہو کہ کاش یہ الیکشن جیت لے، اور دوسرے دن کون آپ کا بات مانے گا کہ یہ ایک نیا ہٹلر ہے، یہ نازیزم چل رہا ہے. آپ کا کشمیر پالیسی میں ایک کنسسٹنسی کی ضرورت ہے. ایک طرف سے ہم لڑ رہے ہیں، ایک طرف سے ہم کہتے ہیں بات کرنے کو تیار بھی نہیں ہے. افغانستان اور انڈیا کے درمیان آپ نے ابھی کشمیر ڈے پہ، یہ کشمیر کے ایک دن پہ ان کا ٹریڈ کو اجازت نہیں دی. آپ کا موقف میں انکنسسٹنسی کیوں ہے؟ یہ میرا ایک جائز سوال ہے جس کا ایک سیریس جواب بنتا ہے. جہاں تک یہ میوچل لیگل اسسٹنس کا بل ہے، میں اس ہاؤس کے سامنے اور پاکستان کے عوام کے سامنے کچھ باتیں سمجھانا چاہ رہا ہوں. فاٹف نے کیا مانگا ہم سے؟
फाटिफ ने कहा कि एक स्टैंड अलोन बिल होना चाहिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए, वो भी टेररिस्ट फाइनेंसिंग में मदद करने के लिए। हमने क्या किया, पाकिस्तान ने करने की कोशिश क्या किया, इस हाउस में इन्होंने जबरदस्ती ये कानून नेशनल असेंबली से पास करवाया, ना हमें डिबेट करने दिया, ना कमेटी का इनपुट करने दिया, क्या ना तजवीज देने दिया। उस बिल में जो ये बिल का ओरिजिनल फॉर्म था, हर पाकिस्तानी का इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। जो फाटिफ आपसे मांग भी नहीं रहे थे वो भी आप देने को तैयार थे। मैं मुस्लिम लीग नवाज के जो नुमाइंदे थे, अपने जमात का फारूक नाइक साहब, शहरी नमान साहिबा, नवीद कमर साहब, और हुकूमत का आई डोंट नो एवरीबडी उनका डेलीगेशन में कौन था, लेकिन फारूक नसीम साहब, मैं उनका वाकई शुक्रगुजार हूँ कि अपना ईद का छुट्टी छोड़ के इन्होंने दिन रात मेहनत की। हमारे जो अमेंडमेंट्स थे हुकूमत ने ज़्यादातर एक्सेप्ट किए थे। वो अमेंडमेंट्स क्या थे जनाब स्पीकर? हुकूमत का ओरिजिनल बिल में अगर आपने एविडेंस शेयर करना था या किसी अक्यूज्ड को यहाँ से किसी और मुल्क को बेचना था, तो एक वर्बल बात पे, वर्बल इंस्ट्रक्शन पे ये हुकूमत ये काम करने को तैयार था। ऑपोजिशन का तजवीज़, ऑपोजिशन का अमेंडमेंट कि हमें एक अगर रिटन एग्रीमेंट हो तो फिर इस किस्म का काम में हम इंगेज कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव एक कंट्रीब्यूशन है जिसने इस हमारे मुताबिक ब्लैक लॉ को एक थोड़ा इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मौका दिया। इसी लॉ के मुताबिक ऑपोजिशन के एक और अमेंडमेंट क्या है, हमने पार्लियामेंट की ओवरसाइट का एक पोर्शन डाला है ताकि नेशनल असेंबली और सेनेट को मौका मिले हर 6 महीने बाद उनको रिपोर्ट पेश हो। और इतना अहम इशू को जहां आप तय कर रहे हो कि पाकिस्तान का सिटीजन या हमारा कोई एविडेंस किसी और मुल्क को अगर चाहे, अगर आपने कोऑपरेट भी करना है, हमने अपने अवाम का, अपना शहरी को इंसानी हकूक और जुडिशल कोर्ट प्रोसेस को गारंटी करना है। और वो इसलिए जनाब स्पीकर कि इस हुकूमत की अगर बदनीयती नहीं है तो हमने माजी में ये देखा है, हमने माजी में देखा है कि कैसे एक आमिर ने पाकिस्तान की शहरियों को बेचा है अमेरिका को पैसा के लिए, पाकिस्तान के अवाम को गुआंटानामो बे और पता नहीं कहां लापता किया है। और जब आप इस किस्म की कानून साजी कर रहे हो तो आपने अपने अवाम का इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर ये हाउस नहीं करेगा, अगर हुकूमत का पार्लियामेंटेरियंस और अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस ये काम नहीं करेगा तो कौन उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगा? मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत सही रवैया अपनाते, अपोजिशन के साथ मिलके आखिरी दिनों में नहीं लेकिन शुरू दिन से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर अपनाते हुए हमारा इनपुट लेते, तो इससे भी बेहतर बिल हमारे सामने होता। अब 7 या 8 बिल्स रहते हैं जो फाटिफ के मुताबिक है। मैं इस हाउस में आप सबके सामने वाजे करना चाहता हूँ, जहाँ तक फाटिफ है, जहाँ तक नेशनल एक्शन प्लान है, जहाँ तक दहशतगर्दी है, जहाँ तक इंतहा पसंदी है, मेरा जमात का एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रहा है। हम वही पॉलिसी को आगे लेके चल रहे हैं और इस पे अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना मुल्क के मसाइल हल करने के लिए वो करने को तैयार है, आज से तैयार है। लेकिन हम सिर्फ उतना करने को तैयार है जो फाटिफ की रिक्वायरमेंट है। हम फाटिफ के आड़ में, ये फाटिफ के नाम से इनको आमिराना ताकत देने को तैयार नहीं है। जैसे इन्होंने इकोनॉमिक टेररिज्म का बिल इस फाटिफ को इस्तेमाल में पेश करने की कोशिश किया, इस तरीके से हम पाकिस्तान के अवाम को इनके जो गलत कोशिशें हैं कामयाब नहीं होने देंगे। ये ना सिर्फ आपको ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और फाटिफ का मसला को कॉम्प्लिकेट करते हैं, मगर आपके लिए लीगल मसाइल खड़े कर देते हैं जो हमारे पाकिस्तान की अदालत में भी चैलेंज हो सकता है। जनाब स्पीकर, हमारा फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, मैं हैरान हूँ, शिमला की बात की है। नेशनल असेंबली में अगर शिमला अग्रीमेंट की क्रिटिसिज्म हो रहा है तो मेरा फर्ज है कि मैं इन
کو سمجھاؤں کہ شملہ کے نتیجہ میں کیا ہوا. کس نے آپ کو پاکستان کی ہاری ہوئی زمین واپس دلوایا؟ کس نے آپ کو 90,000 جنگی قیدی واپس دلوائے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو. آپ تو ایک قیدی نہیں رہا سکے. جناب اسپیکر، یحییٰ خان نے ایسٹ پاکستان کھویا تھا. اگر کسی نے تاریخ کا سبق پلیز سیکھنا نو ہے. کراس ٹاک. پلیز نو کراس ٹاک. جی بلاول صاحب. جناب اسپیکر، اگین یہ انکنسسٹنسی کا بات آ جاتا ہے. آج تک میرا سوال کا جواب نہیں دیا گیا کہ کلبھوشن یادو کے لیے جو یہ آرڈیننس اور قانون سازی کر رہے ہیں وہ ہمارے سوالات کا جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک آرڈیننس کا ٹائم فریم ہوتا ہے. چیئرمین صاحب آپ کو بھی پتا ہے سینٹ سے، ہمارے لیے بھی وہ اس ٹائم فریم کے درمیان آپ نے ایک کام کرنا ہے. اس ٹائم فریم کے درمیان یہ آرڈیننس نہیں لایا گیا. یہ آرڈیننس آپ کا ہاؤس سے اور اس ہاؤس سے چھپایا گیا. یہ کلیم کرتے ہیں کہ آئی سی جے کا ریکوائرمنٹ، چلے اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ کی ریکوائرمنٹ، تو وہ انٹرنیشنل کورٹ کا ریکوائرمنٹ آپ کو آرڈیننس سے تو فلفل ہو جاتا ہے. اس بات کا جواب دے کہ آرڈیننس تو آپ لے کر آ رہے ہو، ساتھ ساتھ عمران خان کا حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے کہہ رہا ہے وہ کلبھوشن کو وکیل دو. اب یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے سفیر ہیں، اصل میں یہ کلبھوشن کے وکیل ہیں. جناب اسپیکر، فاٹف ہو یا کشمیر ہو، دہشت گردی ہو یا کشمیر کے عوام کا آزادی کے بات ہو، منافقت سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہم اپنے عوام سے بھی سچے، ہمیں اپنے عوام سے بھی سچا ہونا پڑیں گے اور کشمیر کے عوام سے بھی سچا ہونا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے، پاکستان کا ان کا حکومت آنے سے پہلے یہ موقف تھا کہ ہمارا نعرہ کشمیر کا نعرہ رائے شماری، رائے شماری. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتا ہے کہ جو حکومت کا کشمیر پالیسی ہے، جو حکومت کا نیریٹو ہے، کشمیر نیریٹو ہے، اس کا سب سے پہلے پوائنٹ یہی ہونا چاہیے. اور یہ کشمیر کے عوام کا بھی مطالبہ ہے. یہ ایک کنسٹرکٹیو سٹیسزم آپ مان لے یا پازیٹیو کرٹیسزم، جینیونلی میں سمجھتا ہوں کہ اس فرنٹ پہ ہمارا حکومت کا جو زور ہے وہ کم فوکس دے رہے ہیں. جو یہ بنیادی کہ کشمیر کا فیصلہ نہ دہلی نہ اسلام آباد کرے گا، کشمیر کے عوام کریں گے اور پاکستانوں کے شانہ بچانا کھڑے رہیں گے. ہمارا وزیر خارجہ کہتا ہے کہ and I'm sorry، یہ کہتا ہے کہ پورا کشمیر ان کی طرف دیکھ رہے، دہلی کی طرف نہیں دیکھ رہے، ان کی طرف دیکھ رہے. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے افسوس کے ساتھ یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کشمیر کے عوام آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. کشمیر کے عوام آپ کے کردار سے مایوس ہو چکے ہیں. اور اگر ہم نے پاکستان نے ایک نیا نیشنلسٹ موومنٹ کا مقابلہ کرنا ہے جو کشمیر میں ابھر رہا ہے، اگر ہم نے یہ مودی کا ظلم کا جواب دینا ہے تو ہمیں مل کے جواب دینا پڑے گا. اس منافقت کو چھوڑنا پڑے گا، تب بھی ہم ان کے امیدوں پہ پورا اتر سکتے ہیں. اور وہ جو وعدہ، وہ جو خواب ہم نے کشمیر کے عوام کو دکھایا تھا، ایک جمہوری پاکستان کا، مسلم جمہوری، اسلامی جمہوری پارلیمنٹری پاکستان کا، جو قائد اعظم کا وعدہ تھا، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وعدہ تھا، وہ وعدہ ہمیں پورا کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے عوام یہ فیصلہ کرے، اپنا رائے شماری میں یہ فیصلہ کرے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے. تو پھر ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے، وہ پاکستان بنانا ہے جو ہم نے ان سے وعدہ کیا، جہاں ہر پاکستانی کا انسانی حقوق کا تحفظ ہو، جہاں ہر پاکستانی کا جمہوری حقوق کا تحفظ ہو، جہاں ہر پاکستانی کو معاشی سطح پہ برابری کے موقع ملے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، چاہے آپ کا انسانی حقوق ہو، چاہے آپ کا جمہوری حقوق ہو، آپ ان کا تحفظ نہیں کر رہے ہیں. ہم نے
کشمیر کے عوام کے ساتھ مل کے یہ لڑائی لڑنا ہے، اور جب تک ہم اپنا گھر کو سیدھا نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ دہشت گردی ہو یا ہمارے جمہوری ایشوز ہو، ہمارا کیس کمزور ہوگا. ہم یہ کیس لڑتے ہیں، ہم بین الاقوامی دنیا میں جا کے یہ کیس لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے جناب چیئرمین. مگر اس کیس کو لڑنے کے لیے ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی حکومت اپنا کردار ادا کرے. میں کیسے جواب دے دوں جب کشمیر کے عوام ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم کہاں ہے؟ اتنا بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس کووڈ سے پہلے کشمیر میں ٹوٹ پڑا. آپ نے نہ ہیومینیٹیرین کوریڈور کی بات کی، آپ نے نہ ان کے جو ہیلتھ سپلائز کی سہولیات ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی. اب پھر گلوبل پینڈیمک آیا، یہ آپ کو گولڈن اپرچونٹی تھا. ریڈ کراس کو کہتے، ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کو کہتے کہ ہم ہیومینیٹیرین کوریڈور بناتے. آپ آ کے کشمیر کے عوام کا صحت اور زندگی تحفظ کریں. اس موقع کو بھی ہم نے کھو دیا. یونائٹڈ نیشنز کا ہمارا فارن منسٹر صاحب بار بار ذکر کرتا ہے، لیکن یونائٹڈ نیشنز میں جو آپ کا کارکردگی ہے، نہ پاکستان کے عوام نہ کشمیر کے عوام اس سے مطمئن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو کشمیر کا پالیسی ہو وہ کشمیر کے عوام بنائیں. اگر آپ نے ان سے پوچھا تک نہیں کہ آپ نے کشمیر کا وزیر اعظم، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم سے پوچھا، یا ان کو بھی آپ نے بریفنگ دیا جیسے آپ نے ہمیں بریفنگ دیا، آپ نے اگر ان کا مشورہ لیا ہوتا تو پھر آپ کا وزیر اعظم کے سامنے آئی ایم شیور ہی وڈنٹ ہیو ریزڈ دس objection کہ his input wasn't taken. اور آپ از خود کشمیر کے عوام کے فیصلے نہیں لے سکتے ہیں جناب اسپیکر. آپ اپنا رویہ درست کریں ورنہ ہم زیادہ کھو جائیں گے. آپ کا تھینک یو جی. جناب مراد سعید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. اسپیکر صاحب، 2 ایشوز کے اوپر بات ہوئی، کشمیر اور فیٹا. میں اس پہ آنے سے پہلے پھر اسد محمود صاحب کو بعد میں دیں گے. تشریف رکھیں جی تشریف. جی مراد صاحب. جی جناب چیئرمین صاحب، پہلے تو میں ابھی جو موصوف بات کر رہے تھے، میں نے پہلے ان کو تقریر نویس بدلنے کا مشورہ دیا تھا، اور آج جب انہوں نے بل، قانون، آئین سازی کسی چیز کا علم نہیں تھا تو پیچھے فاروق نائک صاحب بیٹھے ہیں. میں یہی مشورہ دوں گا کہ تشریف رکھیں. اس کے بعد اسد محمود صاحب کو ٹائم دیں گے. تشریف رکھیں. جی مراد صاحب. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب، تو میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ ان سے تھوڑی سی ٹیویشن لے لیں. اچھا، 2 چیزیں، کشمیر اور فیٹا. اس کے اوپر آنے سے پہلے کل یوم استحصال پورا پاکستان، پاکستان کے پرائم منسٹر آزاد کشمیر میں پورے پاکستانی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے تھے، اور جو قیادت وہاں سے اسکرین سے غائب تھی پورا دن، ٹی وی نے ان کے اوپر رپورٹنگ بھی کی. اس میں ایک جو ابھی بھڑکے مار رہے تھے یہ تھے، اور ساتھ میں شہباز شریف صاحب تھے. اسپیکر صاحب، میں سیدھا کشمیر کے ایشوز کے اوپر آتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ابھی تھوڑی دیر میں واک آؤٹ کرنا ہے تاکہ تب تک یہ بات سنیں. یہ کہہ رہے ہیں، یہ کشمیر پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جنابی چیئرمین صاحب. جی ان کو اعتراض ہے کہ جو پاکستان کا نیا پولیٹیکل میپ آ گیا اس کے اوپر اعتراض ہے. میں آپ کو بتا دوں جنابی چیئرمین، 2 لوگوں کو اس وقت اعتراض ہے، ایک پاکستان کی اپوزیشن کا اور دوسرا انڈیا کو. ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے نقشہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، سڑک کا نام سری نگر روڈ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. معزز اراکین اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں، ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں. تشریف رکھیں. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں کا نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں سوال کرتا ہوں، راجیو گاندھی پاکستان آیا، ان کی حکومت تھی، کیا ڈر تھا، کیا خوف تھا کہ کشمیر ہاؤس کا جو بورڈ تھا وہ بھی ہٹا دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ حریت رہنما جو آج پرائم منسٹر عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں، خط بھی لکھ رہے ہیں، آن ریکارڈ بھی ہے
دنیا کے سامنے بھی بول رہے ہیں. ان کو اعتراض یہ ہے کہ حریت رہنماؤں کی ملاقاتوں سے کچھ نہیں ہوتا. میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی حکومت میں بھارت جا کے بھی حریت رہنماؤں سے ملاقاتوں کا انکار کیوں کیا آپ نے؟ جناب چیئرمین، آج اگر شہریار افریدی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بن کے آزاد کشمیر میں اور پوری دنیا جا کے کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہے تو کہتے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن مولانا فضل الرحمان کو بارگیننگ کے لیے کشمیر کمیٹی حوالے کر دے، اس سے بہت کچھ ہوتا ہے. جناب چیئرمین صاحب، تشریف رکھیں جی، ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں پلیز. تشریف رکھیں جی مراد صاحب. جناب چیئرمین صاحب، اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ پرائم منسٹر عمران خان کی کشمیر کے حوالے سے کیا پالیسی ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے جو ایشو آپ کی وجہ سے انڈیا اپنا اندرونی مسئلہ سمجھتا تھا، عمران خان کی وجہ سے انٹرنیشنلائز بن گیا. دنیا کے اندر کشمیر کا مقدمہ عمران خان لے کے گئے، آپ کہتے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. جناب چیئرمین یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے 2 سالوں میں کشمیر کے لیے کیا کیا. کشمیر آپ کی حکومت میں ابھی شہباز شریف تقریر کر رہے تھے، اجتماعی قبر کشمیر میں ان کے دور میں برآمد ہوئی تھی. ہم برہان وانی کی شہادت ان کے دور میں ہوئی تھی. جناب چیئرمین، اس وقت اجتماعی قبریں برآمد ہوئی لیکن مودی کو اپنے گھر میں نواسی کی شادی پہ بلا رہے تھے. جناب چیئرمین، صرف یہ نہیں کیا، اگر انہوں نے صرف اپنے گھر اپنے نواسی کی شادی پہ نہیں بلایا بلکہ سجن جندال کو مری بغیر ویزا کی بلایا. ہم احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارے کشمیری بھائی وہاں پہ جب دفن ہوتے ہیں تو سبز ہلالی پرچم میں دفن ہوتے ہیں، جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو ایک نعرہ لگتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. آپ سجن جندال کو بغیر ویزا کی بلا رہے ہیں. جناب چیئرمین، کیا کہا گیا کہ ہماری ذاتی تعلقات ہیں، ہمارے آپس میں رشتے ہیں، آپ کو اس سے کیا. پھر چیئرمین صاحب، عمران خان صاحب کی حکومت میں پوری دنیا میں کشمیر کا مقدمہ لڑا جاتا ہے. 54 سال جو UN سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر بحث نہیں ہوتی، عمران خان کے 1 سال میں 3 دفعہ کشمیر کے اوپر خصوصی اجلاس ہوتے ہیں. جناب چیئرمین صاحب، میں اب آتا ہوں فیٹ اپ کے اوپر آتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں کہ ابھی جو موصوف گفتگو کر رہے تھے، یہ ایکسٹریڈیشن کی بات کر رہے تھے. میوچول لیگل اسسٹنٹ کا بل ابھی پاس ہوا ہے. اب رٹے لگانے کی تو یہی نقصانات ہوتے ہیں کہ آپ رٹا لگا لیتے ہو، کو پتہ نہیں ہوتا کہ تقریر نویس نے لکھ کے کیا دیا ہے. اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں، پھر فیٹ اپ کا میں ان کو ذرا سمجھاتا ہوں. میں مشورہ یہ دیتا ہوں جناب چیئرمین کہ پہلے میں نے تقریر نویس بدلنے کا مشورہ دیا تھا. آج جب انہوں نے میوچول لیگل اسسٹنٹ کو ایکسٹریڈیشن سے ملا دیا تو فاروق نائب صاحب بیٹھے ہیں، ان سے زیادہ ٹیویشن لیا کرے تاکہ سمجھ آ جائے آپ کو. پھر میں آتا ہوں فیٹ اپ کے اوپر. یہ کہہ رہے ہیں فیٹ اپ کے اوپر. جناب چیئرمین، یہ کیا بات کر رہی تھی ذرا قوم کو بتائیں. پہلے انہوں نے کہا کہ پاکستان بلیک لسٹ اور گرے لسٹ میں کیوں گیا ہے. قوم کو بتا دو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پاکستان پہلی دفعہ بلیک لسٹ میں چلا گیا تھا. ان کی وجہ سے پاکستان نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نااہلیوں کی وجہ سے آج گرے لسٹ میں موجود ہے. لیکن یہ جو بل آج پاس ہوا، اس کے اوپر انہوں نے کیا مطالبات سامنے رکھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ اس سے ہٹا دو، منی لانڈرنگ اس سے ہٹا دو. دوسرا کیا مطالبہ تھا ان کا کہ آپ اس سے کرپشن کا لفظ جو ہے اس کو ہٹا دو. اب اس کا کیا مطلب ہے جناب چیئرمین؟ ہمارے پاکستان کی ہماری ملک کی جناب چیئرمین، اگر یہ جتنا بھی شور کریں گے میں نے اپنی تقریر پوری کرنی ہے. ان میں سے پھر کوئی یہاں پہ بات نہیں کر سکے گا.
मैं तो कर लूंगा, ये नहीं कर जी सकेंगे। आप कंटिन्यू करें मुराद साहब, आप कंटिन्यू करें। चेयरमैन साहब मैं तो बात कर लूंगा, ये बात नहीं कर सकेंगे। नो क्रॉस टॉक। उसके बाद मौलाना असद साहब ने तकरीर करनी है ताकि जल्दी जल्दी मुराद साहब भी तकरीर करेंगे। जी मुराद साहब। ये जी मुराद साहब। अभी जनाबी चेयरमैन चेयरमैन साहब जी चेयरमैन साहब, अभी मौसूफ ने बड़े सवालात उठाए थे। अभी तो मैंने फेटअप का इनका जो एनआरओ प्लस था उसका जवाब देना था, वो चले गए। मैं खुला। पटेल साहब तशरीफ रखें। पटेल साहब तशरीफ रखें। आगा साहब तशरीफ रखें। जी मुराद साहब चेयरमैन साहब तशरीफ रखें प्लीज। आगा साहब तशरीफ रखें। जी मुराद साहब। चेयरमैन साहब मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं तो इनके शोर में भी बात कर लूंगा कि मैं इनके लीडर की तरह भगोड़ा नहीं हूं कि यहां से भागता हूं। मैं इसमें बात कर लूंगा, ठीक है? ये बात नहीं कर सकेंगे, प्लीज ये बात नहीं कर सकेंगे। जी आप लोग यहाँ पे बैठ के रोज गालियां दे एक्सपेंस कर सकते दिए हैं, जी। आपको एक दिन जवाब तशरीफ आना है। रखें। जवाब पटेल आना है साहब आपको। तशरीफ रखें। पटेल साहब तशरीफ रखें। माहौल खराब आप लोग कर रहे हैं। पटेल साहब जी मुराद साहब। जी मुराद साहब। प्लीज गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल ना करें, हाउस का माहौल खराब ना करें। तशरीफ रखें। जी मुराद साहब आप तकरीर करें। मुराद साहब आप तकरीर करें। जनाब आगा साहब जनाबी चेयरमैन तशरीफ रखें। आप लोग असद जनाबी महमूद साहब चेयरमैन। का तकरीर नहीं सुनना चाहते बाद में। चेयरमैन साहब हाउस का माहौल खराब ना करें। तशरीफ रखें। जी मुराद साहब। चेयरमैन साहब मैं ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। आगा साहब बैठ जाएं जी। आगा साहब तशरीफ रखें। जी मुराद साहब। जी मुराद साहब। जनाबी चेयरमैन, मेरी इतनी सी गुजारिश है, मैं फिर रिपीट कर दूं कि मैं आपके शोर में भी अपनी बात कर सकता हूं, लेकिन ना आपकी तरह भागूंगा और ना आपको फिर बात करने दूंगा। लेकिन एक मुतालबा करता हूं जनाबी चेयरमैन, थोड़ा सा इनका माइक ऑन करके इनकी ये असलियत दुनिया को तो दिखा दे कि हम यहाँ पे एक घंटा इनकी तकरीरें सुने, इनके फिर अल्फाज देखे। इनका जो लीडर खुद यहाँ से भाग गया, ऐसे गुलामों को छोड़ के गालियों के लिए छोड़ देते हैं। ये इनकी तरबियत है जनाबी चेयरमैन। मैं जी मुराद साहब तकरीर करेंगे। तशरीफ रखें। आगा साहब तशरीफ रखें। हाउस का माहौल खराब ना करें। जी मुराद साहब। जी जनाबी चेयरमैन, आप अपनी इत्तेहादियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अमीर जुमात इस्लामी ने बात करनी है, JUI आपकी इत्तेहादी आपके साथ जी। अपोजिशन में, उन्होंने बात करनी है, उनका टाइम आप ले रहे हैं। उनका जी टाइम मुराद ले रहे हैं। साहब आप कंटिन्यू करें। प्लीज आप पार्लियामान के मेंबर हैं, ऐसी बातें ना करें, हाउस का माहौल खराब ना करें। उसके बाद मौलाना असद साहब ने तकरीर करनी है, खामोशी से सुनो। जी मुराद साहब। जी चेयरमैन साहब, मैं बात कर रहा था कि फेटअप के हवाले से इन्होंने आज की जो कानूनसाजी हुई है, क्या हो गया? जी मुराद साहब आप तकरीर करें। जो फेटअप के हवाले से आज कानूनसाजी हुई है, कौम को जरा बता दे कि इनकी तरफ से दो मुतालबात सामने आए थे। एक ये कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग को हटा दिया जाए, दूसरा ये कि करप्शन का लफ्ज भी हटा दिया जाए। अब जरा इसके ऊपर आते हैं जनाब स्पीकर कि ये मनी लॉन्ड्रिंग
اگر آپ لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے منی لانڈرنگ کی ہے، نہ صرف پاکستانی قوم کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ فیٹ اپ کی گرے لسٹ کی تلوار بھی آپ کے منی لانڈرنگ اور کرپشن کی وجہ سے پاکستان کے اوپر لٹک رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر پلے لسٹ میں جاتا ہے تو جائے، آپ کے ساتھ کمپرومائز ہو؟ نہیں ہوگا جناب چیئرمین صاحب، رائے نہیں صاحب ہوگا۔ تشریف رکھیں، رائے صاحب ان کو سپیچ کرنے دیں، رائے صاحب انٹرپٹ نہ کریں پلیز، تشریف رائے صاحب آپ اگر تشریف رکھیں، مراد صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیں، پھر اسد محمود صاحب نے کرنی ہے۔ جی مراد صاحب، جی مراد صاحب کنٹینیو کریں۔ جی جی چیئرمین سن لیں ان کو، جی رائے صاحب سن لیں جی ان کو، اس کے بعد میں آپ کو ٹائم دوں گا۔ جی مراد صاحب آپ کنٹینیو کریں پلیز۔ نہیں میرا صرف یہ انٹرپٹ نہ کریں پلیز، انٹرپٹ نہ کریں تاکہ وہ اپنی سپیچ کمپلیٹ کر سکیں۔ جی چیئرمین صاحب، اس سے پہلے بھی فیٹ اپ کی لیجسلیشن تھی، اس سے پہلے بھی فیٹ اپ کی لیجسلیشن تھی، اور یہ جو اپنی طرف سے بل لے کے آئے تھے، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں تو آپ کے شور میں بھی آپ کی لیڈر کی طرح بگوڑا نہیں ہوں کہ بھاگ جاؤں گا۔ مراد صاحب میں اللہ کا شکر ہے کہ پرچی پہ نہیں آیا، کہ پرچی لہرا کے آ گیا کہ میں چیئرمین بن گیا، اور نہ میں آپ کی طرح غلام ہوں کہ اس کو لیڈر تسلیم کر لوں۔ مراد صاحب یہ کون سا طریقہ ہے؟ دیکھیں دونوں طرف ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں، تشریف رکھیں، معزز اراکین تشریف رکھیں، آغا صاحب تشریف رکھیں، آغا صاحب تشریف۔ جی مراد، مجھے چیئرمین صاحب میرا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، میں پھر ان کو اسی طرح جواب دوں گا۔ یہ نہیں چاہتے کہ قوم کو اگر میں ان کے NRO پلس کا ریکارڈ دکھا دوں کہ انہوں نے فیٹ اپ کے لیے کیا شرط لگائی تھی۔ انہوں نے شرط لگائی تھی کہ 99 کروڑ، 99 لاکھ، 99 ہزار 999 تک چوری حلال ہو۔ انہوں نے دوسری شرط لگائی تھی کہ جو پاکستان سے باہر ان کے اثاثے جائیدادیں بنی ہوئی ہے، جو فیک اکاؤنٹس ہے، وہ کیس ختم ہو۔ جناب چیئرمین نہیں مانا گیا ان کی بات، اور میں اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ جی مراد صاحب آپ سپیچ کریں۔ میں اس طرح جناب چیئرمین، مجھے کوئی نقصان نہیں ہو رہا، میں تو 3 گھنٹے بھی شور میں بول لوں گا، یہ نہیں بول سکیں گے۔ میری گزارش ہے اپوزیشن ارکان سے کہ خاموشی اختیار کریں تاکہ جلدی وہ سپیچ کمپلیٹ کریں۔ جی مراد صاحب ایسے الفاظ استعمال نہ کریں۔ شگفتہ جمانی صاحب تشریف رکھیں آپ۔ جی مراد صاحب یہ کون ہے؟ آپ اس کی بات سنیں، پھر اسد صاحب بات کریں گے۔ اس طرح نہیں ہوگا، اسد صاحب پہلے وہ بات کریں گے تو پھر ہوگا۔ جی اسد صاحب، جی مراد صاحب کمپلیٹ کریں۔ میں کس پہ کم کروں؟ ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں۔ جی مراد صاحب۔ چیئرمین صاحب، میں اپنی بات آرام سے ایک چیز کا جواب تب دوں گا جب یہ لوگ سنیں گے، تاکہ ان کا اصل چہرہ قوم تک دکھا سکوں۔ دلیل سے بات سن لے، 5 منٹ سن لے، 5 منٹ میں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے قوم کے سامنے فیٹ اپ کی جو لیجسلیشن ہو رہی تھی ملک کے لیے، انہوں نے کیا شرائط رکھے تھے، وہ بات انہوں نے سننی نہیں ہے۔ او غلام لوگوں، وہاں پہ وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے آپ کو کہتا ہے گالیاں دو، آپ کا کوئی اپنا خاندان، کوئی بیوی بچے نہیں ہیں، وہ نہیں سنتے، گھر میں کوئی عزت نہیں ہے، گھر والی یہ چیزیں نہیں سنتے، کیا غلام ہے؟ وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، گالیاں دو، اور یہ گالیاں دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ جناب چیئرمین ذرا مائک ان کا آن کر لے تاکہ ان کی یہ گالیاں قوم سن سکے۔ اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو میں ہاؤس پروروگ کر دیتا ہوں۔ کر دیں۔ اگر آپ نے خاموش نہیں رکھنا مرتضی رہ جائیں گے۔ جی بتائیں، پہلے کمپلیٹ کرنے دیں، میں صبح تک بیٹھنے کو تیار ہوں، آپ کی بات سنوں گا لیکن بیٹھ جائیں گے۔ تشریف رکھیں۔
جی مراد صاحب کمپلیٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے چیئرمین صاحب. جی مراد صاحب جی پلیز. چیئرمین صاحب میں 5 منٹ کے اندر اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں. ماحولوں نہیں آپ شور کریں گے, آپ اپنی اتحادیوں کے ساتھ جاتی کر رہے ہیں, مجھے کیا نقصان ہے, میں تو 2 گھنٹے بھی بول سکتا ہوں. جی پلیز. جنابی چیئرمین صاحب میں پہلے آج کی بل کے حوالے سے 2 موٹی چیزیں قوم کو. جی مراد صاحب آپ بولیں گے. آپ لوگ نامناسب الفاظ استعمال نہ کریں, یہ ہاؤس کے لیے اچھی بات نہیں ہے. جنابی چیئرمین میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آغا جو صاحب الفاظ یہ تشریف کہہ رہے ہیں رکھیں. آپ مائک میں قوم کو سنائیں. جی 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 مولانا اسد محمود صاحب تشریف. جی 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 آپ تقریر کریں گے. جی چیئرمین صاحب میں بات کر لوں گا, لیکن جو یہاں پہ ان کا جو باہر یہاں پہ لابی میں خود بھاگ گیا اور یہ جو گالیوں دینے کے لیے لوگوں کو چھوڑا ہے, یہ لوگ آغا صاحب میرے یہ خیال نہیں میں ہو سکتا, پروگ کر دیتا یہ ہوں نہیں ہو سیشن. سکتا کہ ہر میں دفعہ پروگ میں کھڑا کر ہوں دیتا ہوں. اور آپ لوگ گالیاں دو. جی جی مراد صاحب آپ کنٹینیو کریں. میں چیئرمین صاحب بات کر لوں گا, لیکن آپ 5 منٹ تو خاموشی سے بات کرنے دیں. 5 منٹ بات سنیں جی, مہربانی کریں. جی آپ کو تقریر نہیں کرے جو بھی ہے. بس ٹھیک ہے, کوئی بھی تقریر نہیں کرے گا, کسی کی تقریر ہم نہیں سنیں گے. جی 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 مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب میں 5 منٹ آپ کا کہا ہے کہ 5 منٹ کی خاموشی ہوں, میں اپنی باتیں نہیں. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ پلیز سن لیں. ہمیشہ آپ کی مرضی پہ نہیں ٹائم چل آپ سکتا. مولانا اسد صاحب کا, پھر میں پروگ کر دوں گا سیشن. جی جی مراد صاحب. جی فیصل صاحب پلیز. جی جی چیئرمین صاحب. جی مراد. جی چیئرمین صاحب میں پہلے ان کے یہ جو ابھی جو کچھ یہ کر رہے ہیں 2 جملوں میں بھی جواب دوں کہ جب میں بات کرتا ہوں تو ان کا سینئر ترین یہاں پہ پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں اور یہ مجھے کہتے ہیں کہ اگر آپ بات کرو گے بار بار اٹھ کے تو یہاں پہ کوئی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے جو لوگ پالے ہوئے ہیں وہ آپ کو اس قسم کے جواب دیں گے. جنابی چیئرمین میں ایک چیز بتاؤں کہ یہاں پہ بھی ہمارے بہت سارے اراکین, اگر آپ نے اس قسم کی زبان کو سمجھنا ہے میں سب کو کہہ دوں گا اسی زبان میں آپ کو جواب ملے گا بھی, پھر برداشت نہیں کر پاؤ گے, برداشت نہیں کر پاؤ گے. دوسری بات جنابی چیئرمین, اگر یہ جتنی بھی کوشش کرے کہ میں ان کے اس لہجے کے معیار پہ آ جاؤں, میں نے اس لیول پہ آنا ہی نہیں ہے. مجھے پتا کہ آپ کتنا گر سکتے ہیں. نمبر تین جناب مہربانی کریں, حکومتی ارکان بھی مراد صاحب کو بات کرنے دیں. جی جی مراد صاحب. نمبر 3 جنابی چیئرمین کہ یہاں پہ اگر کسی میں دم ہے نا تو پھر بات کر کے دکھا دینا. بیٹھ جائیں جناب, تشریف رکھیں. جی مراد صاحب. چیئرمین صاحب میں تو چیئرمین صاحب یہ تو میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ جب تک یہ ہماری بات نہیں سنیں گے اس ایوان میں تو ہم نے آپ کو بولنے نہیں دینا. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بزنس ایڈوائزری میں آپ کچھ طے کر کے آ جائیں گے, نہیں بول سکیں گے, نہیں طے کر سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری چیئرمین صاحب میں آپ کو ایک اور چیز چیئرمین صاحب, یہ جو آپ لوگ اس طرح اگر کوئی یہاں پہ بات کر لے, ہم دلیل سے میں لیجسلیشن کی بات کر رہا ہوں, فیٹ اپ کی, آپ وہاں سے گالیاں دے دیں. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مجھے کوئی نقصان ہے, مجھے کوئی نقصان نہیں. آپ اپنی اصلیت دکھا رہے ہیں, آپ غلامی کر کے بھی اپنی اصلیت دکھا رہے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے ایشوز کے اوپر بات کر کے آپ کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے. آپ وہ زنجیریں خود باندھ چکے ہیں, توڑنا ہی نہیں چاہتے. ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ اور اب چیئرمین صاحب
میں ایک اور چیز بھی اس ایوان میں بتاؤں, میں اپنی بات خاموشی میں ہی کروں گا اس کے اوپر. میں اسی قسم کی باتیں کروں گا تب تک جب آپ ماحول سازگار نہیں ہوتا. آپ نے اگر جو یہاں پہ آپ کا پرچی والا چیئرمین ہے, اگر یہ کسی کو یہاں پہ دھمکیاں دے کے, بھڑکے مار کے, رٹا لگا کے, یہاں پہ پگڑیاں اچھال کے بات کر کے یہاں سے بھاگ جائے گا, اور آپ یہ سمجھتے کہ میں نے پیچھے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں, یہ نہیں ہوگا. اس کو بھی اسی لہجے میں جواب ملے گا. مراد صاحب آپ بھی اپنی تقریر کریں. جی جی مراد صاحب, جی مراد صاحب. بالکل چیئرمین صاحب, یہاں پہ ہمارے اراکین یہی بات کر رہے ہیں کہ ایک عام آواز بھی آتی باتوں کا, وہ اس کے کان میں بھی کچھ آ جاتا اپوزیشن لیڈر کے, وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا اور بیٹھ جاتا کہ میں نے ایسی بات نہیں کرنی. روبینہ خالد صاحبہ پلیز, ٹائم نہیں ہے, مولانا صاحب نے بات کرنی ہے. جی مراد صاحب. جناب چیئرمین, میں آتا ہوں فیٹ اپ کے اوپر. یہ فیٹ اپ جی اب فیٹ اپ پہ بات کرنے دیں. جی 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 مراد صاحب. جناب چیئرمین, یہ فیٹ اپ کی بل میں انہوں نے ایسی کیا چیزیں وہ بل دیا تھا کہ جیسے میں فیٹ اپ کا نام لے لیتا ہوں وہاں پہ گالیاں اور شور شروع ہو جاتا ہے. جناب چیئرمین, انہوں نے جو بل دیا تھا, میں الحمدللہ, جناب چیئرمین, یہاں پہ وہ لوگ بھی میرے سامنے گفتگو کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے منتیں کر کے یہاں پہ آتے تھے کہ ہمارا چیئرمین بات کر رہا ہے. خدا کے لیے آپ یہ تقریب بعد میں کر لیجئے گا, مت کرنا. وہ بھی یہاں پہ آ کے آوازیں سنا رہے ہیں. جناب چیئرمین, وہ بھی بات کر رہے ہیں. میں دونوں جانب کے اراکین سے گزارش کرتا ہوں کہ ماحول کو سازگار کریں, ایک دوسری کی بات سنیں. آپ فیٹف پہ بات کریں. مراد صاحب فیٹف بل پہ بات کر لیں. تو آپ کے دونوں طرف سے اراکین جانے چھوڑ رہے ہیں. جب تک ڈیوڈ کا پتہ نہیں چلے گا تب تک بات نہیں بنے گی. یہ کون ہے؟ یہ ڈیوڈ چیئرمین صاحب, یہ ڈیوڈ کون ہے ذرا بتایا جائے. ڈیوڈ کون ہے پہلے پتہ. جی چیئرمین صاحب. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب, میں یہ کہ ایک منٹ. جی جی فیصل صاحب خاموش. جی مراد. جی چیئرمین صاحب, ہم یہ سوال کر رہے تھے, جی مراد, ہم یہ سوال کر رہے تھے کہ آپ نے جب فیٹ اپ ملک کے لیے لیجسلیشن ہو رہی تھی, تو چیئرمین صاحب ذرا قوم کو بتا دیں کہ انہوں نے ایک ڈراپ اور ایک بل لے کے سامنے لے کے آئے, اور اس میں کیا چیزیں تھی. اس میں یہ کہہ رہے کہ کون سا این آر او, ہم نے کب مانگے این آر او, لکھ کے دے دیا کہ یہ این آر او چاہیے, ہمارے کیسز ختم کر دے. لکھ کے دے دیا کہ جو زرداری کا فیک اکاؤنٹس والا, زرداری کا فیک اکاؤنٹس والا کیس چل رہا ہے, اس کو ختم کر دے, تو پھر اس کے بعد لیجسلیشن ہوگی. لکھ کے دے دیا جو شہباز شریف کا ٹی ٹی والا کیس چل رہا ہے کہ یہاں پہ کرپشن کی, یہاں پہ کمیشن لیا, ملک سے باہر پیسہ بھیجا, ملک سے منی لانڈرنگ کر کے. ابھی آج بھی کہہ رہے تھے کہ منی لانڈرنگ ہٹا دو. منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر لے کے گئے, ٹی ٹی کے ذریعے پاکستان بھیجا, اور پھر یہاں پہ جو شاہ خرچیاں ہوئی آپ کو پتا ہے, کہتے کہ یہ بھی ہٹا دے. 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 کی چوری بھی ان کو معاف کر دے. ایک اور چیز بھی سامنے لے کے آئے کہ 1999 سے پہلے جو کیسز ہے اس کو ختم کر دے, کہ رمضان شوگر مل اور باقی کیسز بھی معاف ہو جائے. پلیز باتیں نہ کریں. جی 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 مراد صاحب. ویسے یہ ڈیوڈ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کیا جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب. جی اگر آپ خاموش ہیں, اب آپ بولیں. چیئرمین صاحب, اگر آپ ان سے بات کر لیں, ان کو خاموش کرائیں جس طرح پوزیشن مہربانی کریں جناب, خاموشی اختیار کریں. ابھی خاموش ہیں. جی آپ بولیں. جی جی مراد صاحب. چیئرمین صاحب, آپ ایسی کہہ رہے کہ وہ خاموش ہیں, ان کو حکم ملا ہے, غلام کبھی خاموش ہو سکتے ہیں. ایک پرچی والا آیا. مراد صاحب آپ ایسی باتیں نہ کریں, تقریر کریں. جی ایک پرچی
पर्ची वाला आया, वो कह रहा है कि मैं आपका लीडर हूं, ये सारे सर तस्लीम खम करके बैठ गए। अभी वो जब यहां से निकलते हैं इनको पर्ची थमा देते हैं कि गालियां दो, ये गालियां शुरू कर देते हैं। कोई अपना ज़मीर भी होता है, कोई अपने लोगों की अपनी इज्जत भी होती है, इनको इस चीज का पता ही नहीं है। जी मुराद साहब, जी जी चेयरमैन साहब, जी खामोश है आप, बिस्मिल्लाह करें, तकरीर करें, जान छुड़ाएं। जी जी मुराद साहब। जी चेयरमैन साहब, दूसरी बात हुई थी, एक फेटअप के हवाले से बात हुई और दूसरा इनकी तरफ से कश्मीर के हवाले से बड़ी बात हुई। जी मैं उसके ऊपर आता हूँ। आप लोग हुकूमती अरकान भी खामोशी इख्तियार करें मुराद साहब की तकरीर से। जनाबी चेयरमैन, कश्मीर के हवाले से बात हो रही थी तो मैंने स्टार्ट में ही दो बातें की कि एक, कल जब हम यौम इस्तेहसाल मना रहे थे, पूरी पाकिस्तानी कौम, मुल्क का वज़ीर आज़म, मुल्क के तमाम इदारे, सेनेट, मुजफ्फराबाद की असम्बली और हमारे सारे पाकिस्तानी वो अपनी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े थे। दो रहनुमा कल गायब थे, एक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और दूसरा वो जो अभी वही। प्लीज नो क्रॉस टॉक, इस तरह के अल्फाज ना करें, माहौल खराब हो जाता है जी। अब